دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کی پورے سال کی پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج محرم کے مہینے میں اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی فقیر سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد پڑتا ہے، جو بے اولادی کے تانے سن سن کر تنگ آ چکا ہے، بے اولادی سے نجات چاہتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کے، حکیموں کے چکر لگا لگا کے، مہنگی مہنگی دوائیاں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروا کروا کر تھک چکا ہے، تو اب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے اور پھر آج اس عمل کو پڑھے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے نرینہ اولاد کی دعا کرے اور اچھے نصیبوں والی اولاد کی دعا کرے۔ اللہ رب العزت اس کو بیٹے سے بھی نوازیں گے اور اچھے نصیب والے بچے سے نوازیں گے، کیونکہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نصیر اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی وہ جو لا علاج ہو چکی ہے، جیسے کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، اس عمل کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ میرا رب آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والے کو شفا بھی عطا کرے گا اور کامل صحت بھی عطا کرے گا۔ ایسی صحت عطا کرے گا کہ اگر جہاد بھی کرنا چاہے تو وہ جہاد بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اور قرض بھی اتنا آپ لوگوں کے اوپر چڑھ گیا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے اتنے زیادہ قرض کی ادائیگی ہوگی، تو پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کا قرض اترتا ہے۔ آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے اور وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتی، آپ لوگ بول بول کر سمجھا سمجھا کر تھک چکے ہیں، آپ نے مار پیٹ کر بھی ہر ہٹکندہ اختیار کر لیا، لیکن وہ ابھی بھی نافرمان کا نافرمان ہی ہے، تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عمل کو پڑھیں اور اپنی عرضی رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، پنجتن پاک کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کی نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ والوں، جو شوہر اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، وہ بیویاں اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ شوہر بھی فرما بردار ہو جائے گا، تڑپنے والی محبت عطا ہوگی، طلاق کی نوبت بن گئی ہے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کے رشتے کو ہر بری نظر سے بچائے گا اور آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر بھی چلائے گا۔ اللہ والوں، صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے چند دن، چند مہینے نہیں، پوری زندگی کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ آج جو لوگ، جو میرے بہن بھائی ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو پھر وہ آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ جو لوگ محرم کے پہلے
10 دنوں میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج محرم کی 14 تاریخ اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، مانگنے والے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن صحابہ کرام کی کامیابیوں کا، پیغمبروں کی کامیابیوں کا، رسولوں کی کامیابیوں کا وہ راز بتاؤں گا۔ آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، وہ بھی یہی قرآنی آیات پڑھتے ہیں، یہی صورتیں پڑھتے تھے، یہی تسبیحات اور اعمال کرتے تھے، ان کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی تھی، اور ہماری حاجت پورا ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ اللہ والوں کی کامیابیاں کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے تھے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرواتے تھے، گناہوں کی بخشش کے لیے ساری رات عبادات ریاضات کرتے تھے۔ آج میں یا آپ کوئی بھی ضرورت مند کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو صرف رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ہم وظیفے پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، راتوں کو جاگ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی پکڑ، جب انسان رب کریم کی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا، پھر آپ دن رات ایک کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے گناہوں کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ آج میں اللہ والوں کا وہ راز بتاؤں گا، کسی طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج ایک تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دے گی۔ 7 نسلوں تک رزق انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ خود بھی کرے، دوسروں کو بھی بتائے۔ آج کا وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے آپ ایک تسبیح پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، پھر کیوں نہ رب کریم کو منا لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اللہ والوں مکمل شفا نصیب ہوگی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد، شوہر، سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی، آپ نے دن رات ایک نہیں کرنی، آج آپ لوگوں نے صرف 1 یا 2 منٹ نکال کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے خطا کار ہیں، ہم لوگ کتنے گناہگار ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ آج آپ لوگوں کے نصیب میں اتنا رزق آئے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بس پڑھنی ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن ہے۔ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں اس نیت کو کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عمل اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل بہت خاص ہے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو تصورات میں روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ تصور بنائیں، ورنہ یہ تصور بنائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ والوں، اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے، ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یہ قرآنی آیت صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ محرم کے دوسرے اتوار کے دن یہ قرآنی آیت صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے، یہ وظیفہ غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، اور رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جو بھی حاجت کریں گے، آپ جو بھی مقاصد کو اپنے دل میں رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ لوگ اللہ سے مانگیں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے مہینے کی جو 10 دن قبولیت کے تھے وہ تو نکل گئے، لیکن اب بھی یہ مہینہ باقی ہے، اب بھی محرم الحرام کی برکتیں باقی ہیں۔ آج 14 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، توتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور لاپرواہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والوں، یہ چھوٹے چھوٹے سے وظائف پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیجئے گا، یہ وقت ہے، ورنہ پھر بڑی بڑی یاسین اور سورہ رحمان پڑھنی پڑے گی۔ آگے آنے والے مہینے تو اس طریقے کے ہیں، تو لہٰذا بالخصوص آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ 24 گھنٹے میں سے 1-2 منٹ اللہ رب العزت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے ہیں، انشاءاللہ نکالیں گے۔ اللہ والوں، جب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے کہ اے میرے معبود، اور یا محمد کا مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ،
اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آج ہماری دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنا۔ اور جب کوئی بندہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کعبہ کو رب کے اور رب کے حبیب کے نام سے پکارتا ہے۔ آج اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ لوگ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا، لیکن اس عمل کو کرنا ضرور ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہتے ہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں۔ نماز عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، یا دکان پر ہیں، یا سفر میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جب یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھ لیں، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ رب العزت کی صفات کو، اس کی ذات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ والوں، قرآن پاک کی یہ وہ واحد سورت ہے جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے ہی آپ لوگوں کے انشاءاللہ العزیز نصیب اور تقدیر تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ کامیابی دے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد لکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔